حسین مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد، سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین وعانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ، قال الحكيم في قرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ صلوات۔ سورہ مبارکہ نساء کی 65ویں آیت، جسے آج اس 7ویں مرحلہ بیان پر بھی آپ کے سامنے تلاوت کیا، پروردگار عالم اپنے اس کلام میں عظمت نبی مکرم کو بیان کر رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تمہارے رب کی قسم اے میرے حبیب، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے مجتبی نبی، اے میرے محبوب، اے میرے معشوق نبی، تمہارے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ تمہیں اپنے اختلافات میں حکم نہ مانے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور جب آپ فیصلہ سنا دیں تو آپ کے فیصلے پہ بال برابر بھی تردد تذبذب کا شکار نہ رہے، اگر اسے مومن خود کو کہلوانا ہے۔ وَيُسَلِّمُ تسلیما، اور آپ کے فیصلے پہ ایسے تسلیم ہو جیسے تسلیم ہونے کا حق ہے۔ مولا علی نے ایک چور کی انگلیاں حد جاری کی، اس کی انگلیاں کاٹیں، کیونکہ آل رسول چور کی سزا انگلیوں کے کاٹنے کو قرار دیتے ہیں۔ کلائی سے ہاتھ کاٹنے کو چور کی سزا مولا علی اور ائمہ اہل بیت نے قرار نہیں دی۔ فَاقْطَعُوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دو، یہ قرآن نے حکم دیا، تو ہاتھ کہاں سے کٹے گا؟ جی ہاتھ تو کلائی سے کاٹنے کو بھی ہاتھ کے کاٹنا شمار ہوگا، اور کونی سے بھی اور بازو سے بھی، لیکن ائمہ اہل بیت نے جب چور کی سزا ہاتھ کاٹنا تجویز فرمائی تو پھر حکم دیا کہ اس کی انگلیوں سے اس کے ہاتھ کو کاٹو، کیونکہ قرآن مجید
فَاكْتُبُوهُمْ بِأَيْدِيهِمْ، وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں. یہ بھی تو قرآن کا حکم ہے نا، وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں. تو معصوم فرماتے ہیں یہ اپنی انگلیوں سے لکھتے ہیں. تو اللہ نے انگلیوں کے کاموں کو ہاتھ کا کام قرار دیا ہے. اور ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، ادھر قرآن کہہ رہا ہے یہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں. تو پھر کہاں سے چور کو سزا دی جائے گی؟ کہاں سے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ تو ایک جانب ہاتھ کاٹنا ہے، دوسری جانب ہاتھ سے کتاب لکھی جاتی ہے، تیسری جانب ان المساجد للہ، مساجد اللہ کے لیے مخصوص ہیں. اور مساجد میں اعضائے بدن میں 7 عضو ایسے ہیں جنہیں مساجد قرار دیا گیا ہے. پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں انگوٹھے. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. تو اب ان ساری آیات کو جوڑیں گے تو ائمہ اہل بیت کے فیصلے سمجھ میں آئیں گے. لہٰذا امام نے، مولا علی نے بھی اور امام علی نقی کے زمانے میں بھی جب چور کی سزا ایک بحث کا شکار ہوئی، فقہا میں بحث چھڑی کہ چور کی سزا جو ہاتھ کاٹنا ہے، تو کسی نے کہا کہ جی کلائی سے کاٹو، کسی نے کہا کونی سے کاٹو، کسی نے کہا آدھی اس کی بازو سے کاٹو، کسی نے کہا بالکل بازو کے وسط سے کاٹو. تو امام علی نقی نے فرمایا نہیں، اس کا ہاتھ انگلیوں سے کاٹا جائے گا. تو یہ ایک علمی بحث تھی جس کی طرف میں نے ایک ضمناً اشارہ کیا ہے. اصل میرا مطلب اس سے کچھ اور ہے. مطلب یہ تھا، بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ فیصلہ اگر یہ سنا دیں، نبی اگر فیصلہ سنا دیں تو نبی کے فیصلے پر بال برابر بھی تردد کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا. نبی جو فیصلہ سنا دیں گے وہی فیصلہ آخری فیصلہ ہے. اور صرف فیصلہ ہی وہ آخری ہے، وہ فیصلہ تو آخری ہے، مگر جس کے خلاف فیصلہ جا رہا ہے نا، جس کے حق میں جائے گا تو وہ تو انسانی نفسیات ہیں. وہ تو کہے گا جی کیا کہنا صاحب، یہی تو حق تھا، یہی تو سچ تھا، اور دیکھو حقدار کو کیا. اس کی تو بحث ہی نہیں ہے. بحث اس کی فضیلت نہیں رکھتا کہ مسلمان تو انسان بھی ہے اور مسلمان تو چاند سورج بھی ہیں، مگر وہ مجبور مسلمان ہے اور یہ مختار مسلمان ہے. مختار مسلمان کی فضیلت مجبور مسلمان سے زیادہ قرار پائی. تو نبی کا، اللہ کا نبی کے ساتھ کیا پیار ہے، اسے اس آیہ کریمہ میں تمہارے رب کی قسم، تمہارے رب کی قسم، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. مجھے تھوڑا سا اجازت دیں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں. تمہارے رب کی قسم. میں نے ایک سوال اٹھایا تھا نا کہ اللہ تو سب کا رب ہے، اللہ تو سب کا رب ہے. یہ کیا کہ رب موسیٰ و ہارون، رب محمد، رب علی، جی یہ یا قرآن مجید میں اللہ نے جنت کا ذکر علیحدہ کیا، جنت کا ذکر بہت کیا ہے، ٹھیک ہے، مگر کہیں کہیں اس نے جنتی بھی کہا ہے، میری جنت. تو کیا مطلب ہے؟ اور جو جنت کے ذکر ہیں وہ اس کی جنت نہیں ہے؟ یعنی جنت کیا 2 طرح کی ہے؟ جنت کس کے لیے ہے؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ نے متقین کے لیے جنت کو قرار دیا ہے. اور ایک جانب وہ کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے صاحب نفس مطمئنہ، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں آ جا. تو اب یہ مفسرین نے جنت کی جب بحث اور جنت کو جب سمجھنا چاہا کہ جنت کے مفاہیم کیا ہیں، تو انہوں نے اس بحث کو کیا ہے کہ جہاں مطلقاً جنت مراد ہے وہاں مطلقاً جنتی مراد ہے. جہاں مطلقاً جنت، جہاں صرف جنت کا لفظ آیا ہے وہاں ہر جنتی مراد ہے. لیکن جہاں جنتی اللہ نے کہا ہے میری جنت، وہ خاص ہستیاں مراد ہیں جنہیں وہ اپنی جنت میں داخل کرنے کی بات کر رہا ہے. بھائی مجھے معلوم ہے اللہ کے بارے میں کیا کیا باتیں کی جا سکتی ہیں اور کیا کیا جملے نہیں بولے جا سکتے. مثلا اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ کا ہم جسم نہیں مانتے، ہم مسلمان اللہ کا جسم نہیں مانتے جی، اس لیے کہ جسم اگر مانیں گے تو جسم کو روکنے بٹھانے کے لیے مکان بھی چاہیے، اور مکان اگر مان لیا تو پھر پڑوس بھی ماننا پڑے گا.
اور پڑوس مان لیا تو حدوں کو ماننا پڑے گا، اور جس کی حد بن جائے وہ سمد نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی حد نہیں ہے، اللہ سمد ہے، بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں ہے۔ اسی لیے ہر وہ چیز جو اس کی سمدیت کی راہ میں رکاوٹ ہے یا اس کے عقیدہ سمدیت کی راہ میں رکاوٹ ہے، ہم وہ چیز نہیں مانیں گے۔ جیسے جسم ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جنتی میری جنت، اللہ کی جنت کہاں ہے؟ تو بس جہاں جہاں اللہ ہے، میں لفظوں کو اور ذرا مفہوم کو اور روشن کرتا ہوں۔ بھئی یہ نبی کو معراج کہاں ہوئی تھی؟ سرکار دو جہاں کو معراج کہاں ہوئی تھی؟ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ عرش کہاں ہے؟ جی اوپر۔ اگر آپ نے کہہ دیا اوپر تو آپ نے سمت میں محدود کر دیا اللہ کو۔ بھئی تھوڑا گردن ہلاؤ، توحید سن رہے ہو؟ یہ آپ نے اگر کہہ دیا کہ سدرۃ المنتہا اوپر ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کو سمت میں محدود کر دیا۔ اور مولا علی فرما رہے ہیں لا حد ولا ضد ولا ند، اللہ کو نہ اشاروں میں لایا جا سکتا ہے۔ جب اوپر کہہ دیا تو اشارہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اشارے میں مشار الیہ محدود ہو جاتا ہے، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ اس میں وہ محدود ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کو تو ہم محدود مانتے نہیں ہیں، اللہ تو لا محدود ہے، اللہ بسیط ہے، کسی ایک جگہ نہیں، ہر جگہ ہے۔ تو پھر معراج کہاں ہوئی؟ کہاں گئے تھے؟ وہ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ عزیزان گرامی، ساری باتیں کیا اسی دنیا میں سمجھیں گے ہم؟ کچھ مرنے کے بعد نہ چھوڑ دیں؟ بہت سارے مفاہیم ہیں جو ہمیں اس دنیا میں سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ جیسے ماں کے شکم میں موجود بچے کو کراچی کا نشتر پارک سمجھ میں نہیں آ سکتا، ایسے ہمیں دنیا کے شکم میں جنت سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک جائیں گے نہیں جنت میں۔ بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیجئے وہاں کے لیے، ہر چیز یہاں سمجھنے کی کہاں سمجھ پایا آج تک کا مسلمان الف لام میم کا ترجمہ نہیں سمجھ پایا جی؟ تو پھر کیا مطلب ہے؟ کہاں ہے وہ سدرۃ المنتہا؟ عزیزان گرامی، اس بحث کو میں اگر خون جگر کا مضمون ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اب مجھے نہیں پتا آپ کیسے لے رہے ہیں میری باتوں کو، لیکن یہ جو مفاہیم ہے نا، یہ دسیوں گھنٹوں کے مطالعے کے بعد ایک جملہ بنتا ہے اس میں سے۔ جی یہ اللہ سے نبی کی ملاقات کہاں ہوئی؟ معراج سرکار کو کہاں ہوئی؟ اس کو میں اگر ایک لفظ میں یوں سمیٹنے کی کوشش کروں کہ جہاں عبد اور معبود کا فاصلہ مٹ جائے وہی معراج ہے۔ اب ہمیں نبی کے بارے میں کہا سدرۃ المنتہا، حسین کے بارے میں کہا کربلا۔ متوجہ ہیں؟ پیار محبت نبی مکرم کے ساتھ، سرکار دو جہاں کے ساتھ اللہ کا جو پیار ہے، جو محبت ہے، ایک اس کا بیان ہے، اور دوسرا بیان اس کے اندر ہے آپ کے حکمیت کا بیان۔ یعنی میں نے کل کی مجلس میں جو بات کہی تھی کہ فضائل، مناقب، جس کو آپ ولایت کہتے ہیں، ولایت کے دو معنی ہیں، ولایت بے معنی محبت اور ولایت بے معنی حاکمیت۔ جب میرے دل و دماغ میں ان کی محبت بس جائے تو یہ بھی ولایت ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کی ہر بات ماننے لگوں تو یہ بھی ولایت ہے۔ مگر پہلے والا جو عنوان ہے وہ محبت کا ہے، دوسرا عنوان حاکمیت کا ہے۔ یہاں نبی نعمت کس کی دی ہوئی ہے؟ یہ حج کی نعمت کس کی دی ہوئی نعمت ہے؟ اور یاد رکھیے اہل بیت کے فضائل بہت ہیں۔ میں لفظوں کو بہتر کروں، علی مولا کے فضائل بہت ہیں، مگر علی مولا کے فضائل میں سب سے بڑی فضیلت ہے من کنتو مولا فہاد علی مولا۔ خبردار،
جس کا مولا علی اس کا مولا. یہ جو مولا علی کی فضیلت مولائیت ہے نا، یہ بھی حضرت ابراہیم کی وجہ سے ملی ہے. حج سے لوٹ رہے ہیں نا سرکار، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. بھائی میرا مجمع ساتھ ساتھ چلے نا میرے. تو حضرت ابراہیم کی وجہ سے حضرت امیر المومنین کی ہمیں مولائیت کا عنوان نصیب ہوا ہے. جی غدیر خم کا میدان، حج سے لوٹتے ہوئے سرکار دو جہاں نے مجمع روک لیا اور پھر فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو اصلی مضمون آپ کے ہاتھ میں آ گیا کہ اسلام کی بنیادیں بھی حضرت ابراہیم نے ڈالی ہیں. اگر قرآن کی آیتیں نہ ہوتی نا جو میں نے بھی پڑھی ہیں، تو آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہے نا مجھے جانے نہیں دیتے کہ مولانا نہ جانے کون سی بحث لے کر آ گئے. ہم کیوں ملت ابراہیم ہے بھائی؟ ہم تو امت مسلمہ ہیں. امت مسلمہ ہی ملت ابراہیم ہے اور ملت ابراہیم ہی امت مسلمہ ہے. اب جب بنیادیں حضرت ابراہیم نے ڈالی ہیں تو اب حضرت ابراہیم ہماری جو سماجی زندگی ہے اس کے لیے بھی حضرت ابراہیم ہی امور کو مرتب کریں گے. اور کب کریں گے؟ جب حضرت ابراہیم تمام نبیوں میں سب سے بڑے نبی، یعنی امتحانات دینے کے بعد سب سے بڑا مقام انہیں ملا، تب انہوں نے کہا میں کچھ بنیادیں ڈال رہا ہوں. کب؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یہ جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس کے 3 عنوان ہیں. اس آیت کے اندر 3 حصے ہیں. پہلا حصہ کیا ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. تسلی دیجئے، آپ اکتا نہیں رہے میری باتوں سے. اس بحث کو مکمل کروں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. پہلا عنوان، جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آزمایا. آزمائش، امتحان. فَأَتَمَّهُنَّ، آزمائش میں کامیابی. دوسرا عنوان، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. دوسرا عنوان، جب ابراہیم نے آزمائش دے دی تو اللہ کا اعلان ہوا، اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم لوگوں کا اب ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں. دوسرا عنوان ہے امتحان کے بعد ذمہ داریاں. امتحان اور آزمائش کے بعد امامت. جیسے ہی کہا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں، تو حضرت ابراہیم نے فوراً فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں امامت. یہ تیسرا عنوان. جی ایک اور عنوان سنا دوں. جواب اللہ کا یہ آیا لا ینال عہد الظالمین، ہمارا یہ عہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا. بھائی توجہ بڑھائیے، اس آیہ کریمہ میں ایک عنوان ہے حضرت ابراہیم کا امتحان، دوسرا عنوان ہے حضرت ابراہیم کی امامت، اور امامت بھی نص کے مطابق. جب ابراہیم جیسا نبی امتحان دیے بغیر، اور صرف امتحان بھی نہیں، اللہ کی طرف سے منتخب امام نہ ہو تو بغیر امتحان دیے لوگ کیسے امام بن جائیں گے؟ بغیر اللہ کی جانب سے بنائے بغیر کیسے امام بن جائیں گے؟ یعنی امتحان دینا ہے پہلا مرحلہ، امتحان میں کامیابی پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ بنائے، پھر اس امتحان کے بعد ڈگری کون دے گا، نمبر کون دے گا، سند کون دے گا؟ وہی دے گا نا جس نے امتحان لیا ہے. تو اب دوسرا عنوان ہے امامت کے لیے نص کا ہونا. میں چوتھی مجلس میں آپ کو عبارت پڑھ کے سنا چکا ہوں کہ بڑی بڑی شخصیات نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. ملا علی قاری جیسی شخصیت، سعد الدین تفتزانی جیسی شخصیت، وہ لکھ چکے ہیں اپنی کتابوں میں کہ امامت امت کے لیے اتنا سنجیدہ مسئلہ ہے کہ اس امامت کی وجہ سے نبی کا دفن و کفن بھی چھوڑا جا سکتا ہے. میں عبارتیں سنا چکا ہوں، آپ کو ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. بھائی اس سے بلند صلوات. یعنی اتنا سنجیدہ مسئلہ ہے.
امت کے نزدیک اتنا سنجیدہ مسئلہ ہے کہ نبی کے دفن و کفن کو بھی چھوڑ سکتے ہیں. کہہ رہے ہیں نا, کہا ہے نا, لکھا ہوا ہے نا. تو اب امامت امتحان کے بعد نص کے مطابق امامت, اور صرف نص کے مطابق امامت. تیسرا مرحلہ اولاد کے لیے امامت. چوتھا مرحلہ لا ینال عہد الظالمین. یہ نہیں کہا اللہ نے کہ آپ کی اولاد میں امامت نہیں آئے گی. یہ کہاں کہا اللہ نے؟ جب فرشتوں نے کہا یہ خون بہائے گا, تو اللہ نے کب کہا نہیں بہائے گا؟ اللہ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ نے کب کہا نہیں بہائے گا؟ اور اللہ نے کب کہا کہ بہائے گا؟ اللہ نے کہا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں کہ میری ذریت میں, میری اولاد میں امامت. تو اللہ نے کیا کہا کہ نہیں ہوگی امامت؟ اللہ نے کہا ظالموں تک امامت نہیں پہنچے گی, یعنی عصمت. امتحان نص انی جاعلک للناس اماما, نص کے مطابق امامت, حکم الہی کے مطابق امامت. اللہ امام بنائے گا. بھائی میرے پاس وقت تنگ ہو گیا, مگر مجھے اگر وقت ہوتا تو میں 10 آیتیں تو مجھے اس وقت یاد ہیں جو میں آپ کو سنا دوں کہ کہاں کہاں اللہ نے کہا ہے خلیفہ میں بناؤں گا, امام میں بناؤں گا, ملک میں بناؤں گا, حاکم میں بناؤں گا. ایک مرتبہ بھی اگر کوئی کہہ دے یہ کام میں کروں گا, تو ادب کا تقاضا نہیں ہے کہ وہ کام کرنے سے پہلے اس سے پوچھ لیا جائے کہ اللہ تو کیا چاہتا ہے؟ ایک دفعہ تھوڑی کہا ہے اس نے. اگر ایک دفعہ بھی کہا ہوتا تو تب بھی حکم یہی تھا. اس نے تو بار بار کہا ہے کہ یہ کام میرا ہے. معاشرے کی سربراہی, معاشرے کا سربراہ بنانا تمہارا کام نہیں ہے. معاشرے کا سربراہ بنانا میرا کام ہے. جب انہوں نے کہا میری اولاد میں سربراہی جائے گی, تو اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین, یعنی عصمت. توجہ ہو گئی آپ حضرات کی؟ یعنی عصمت کے مطابق. عزیزو یہ بحث چھوڑ دو کہ پہلے امام سے لے کے 12ویں امام تک ہر امام کا بیٹا پچھلے امام کی جگہ آ کر امام بنا. یہ کیسے ہوا؟ یہ خاندانی مسئلہ ہے. بعض لوگوں کے دل میں خرابی خود ہوتی ہے, الزام رکھ دیتے ہیں مستشرقین کے اوپر, الزام رکھ دیتے ہیں مغربیوں کے اوپر کہ وہ غیر مسلم کہتے ہیں کہ خاندان میں کیسے ہوگا, بچوں میں کیسے امامت اور خلافت جائے گی, اولاد میں کیسے خلافت چلی جائے گی. بھائی غیر مسلموں کی بات چھوڑو, تم اپنی بات کرو. مسلمان ہو یا نہیں؟ غیر مسلم کا تو امامت موضوع ہی نہیں ہے. کیوں غیر مسلم پہ رکھ کر اپنی بات کر رہے ہو؟ امامت اور خلافت غیر مسلم کا موضوع کب ہے؟ اسے تو پہلے اللہ سمجھاؤ, اسے پہلے توحید سمجھاؤ. غیر مسلم کا نماز موضوع ہی نہیں ہے. نماز پر اگر کوئی غیر مسلم اعتراض کر رہا ہو نا, اسے کہو بھائی کوئی اور بات کرو. مسلمان سے نماز پہ بحث کرے کہ باندھ کے پڑھوں یا کھول کے پڑھوں, لیکن جو اللہ کو ہی نہیں مانتا وہ نماز پہ ہم سے کیوں بات کر رہا ہے؟ جی اولاد میں امامت کیوں جائے, کیسے جائے, نہیں جانا چاہیے, یہ غیر مسلم کا موضوع ہی نہیں ہے. اور جس نے اس پر اعتراض اٹھایا ہے, اگر وہ اعتراض اٹھاتا ہے تو شاید زبان پہ تو کلمہ ہے مگر دل میں کوئی غیر مسلمی ہے. امامت کے لیے پھر اگر حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد میں امامت مانگی بھی تو اللہ نے کیا کہا کہ ہاں دے دوں گا. اللہ نے کہا تمہاری اولاد میں جو ظالم ہوں گے انہیں نہیں ملے گی. تو اللہ نے تو اولاد کے اندر بھی معیار بنا دیا نا. بھائی اولاد میں بھی وہ امام بنے گا جو معصوم ہوگا. اب ثابت کرو, یا ہم ثابت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جسے تم امام مانتے ہو وہ کتنے عرصے تک بتوں کی پوجا کرتے رہے, اور جنہیں نہیں, میری بحث بہت روشن ہے, میں دل آزاری کا مطلب نہیں ہے, اپنا موقف پیش نہ کرنا ہے. جب یہ طے ہو گیا کہ معصوم کو اللہ کی طرف سے منصب ملتا ہے, جس کے ہاں گناہوں کا گزر نہیں ہے, جس کے ہاں گناہوں کا گزر نہیں ہے, اسے اللہ کی جانب سے نبی, رسول اور امام اور خلیفہ بنایا جاتا ہے. تو بحث تو یہ ہو رہی ہے نا,
تو میں الحمدللہ اس پر مطمئن، میرا مجمع مطمئن کہ جس دروازے پر ہم بیٹھے ہیں ان کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو مورد الزام ہو گئے، ہم نے کہا تو مورد الزام ہو گئے۔ خیبر میں خود نبی نے کہا یا علی مدد نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ آپ نے میری بات منتقل ہوئی، اس کا ممنون ہوں۔ یہ وہ گھرانہ ہے جن کے دودھ پیتے بچے بھی تیروں کے آگے مسکراتے ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے جن کا 11 سال کا کم سن نوخیز نوجوان یہ کہتا نظر آتا ہے کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اس کو تو ابھی جینے کی تمنا ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں صاحب اس نے تو دیکھا کیا ہے، ابھی تو اسے زندگی گزارنی ہے۔ اس گھر کا تو 11 سال کا 13 سال کا جوان یہ کہتا نظر آئے احلا من العسل، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ جب شب عاشور امام حسین اپنے اصحاب سے ملاقات فرما رہے تھے اور ساری رات میرے مولا نے کل آنے والے دن کے حالات کو بیان کیا، تو اصحاب نے پوچھا کہ مولا ہمارا نام کل شہید ہونے والوں میں ہے۔ تو امام نے وہ فہرست پڑھ کر سنائی، دکھائی جو نبی نے امام حسین کو دی تھی، سرکار دو جہاں نے دی تھی کہ حسین تمہارے ساتھ کون کون شہید ہوگا۔ جب سب شہیدوں، سب مجاہدوں اور سب اصحاب کو امام نے یہ بات بتا دی اور حضرت کی ملاقات مکمل ہوئی اور لوگ اصحاب خیمے سے نکل کر اپنے اپنے خیموں میں جانے لگے، تو امام حسین نے دیکھا کہ اس بڑے خیمے کے کونے میں ایک جانب قاسم کھڑے ہیں۔ تو امام نے حضرت قاسم کو دیکھ کے فرمایا قاسم بیٹا تمہیں کچھ کہنا ہے اپنے چاچا سے؟ تو فرمایا چچا جان میرا نام بھی شہیدوں میں ہے۔ آج میرے محترم مجمع کو معلوم ہے نا ہم کس کی خدمت میں رہتے ہیں۔ جی تو امام سے فرمانے لگے چچا میرا نام بھی شہیدوں میں ہے۔ حضرت نے فرمایا قاسم تم تو بہت بڑے ہو، تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی شہید ہوگا۔ تو جیسے یہ سنانا کہ چھوٹا بھائی علی اصغر بھی شہید ہوگا تو ایک مرتبہ انگڑائی لی، کمر کا پٹکا کھل گیا جوش کا، اور ایک مرتبہ غضب کی کیفیت میں فرمایا هل يصلون الى الخیام، کیا یہ قوم اشقیہ خیموں میں گھس آئے گی؟ اس لیے کہ میرا بھائی تو گہوارے میں ہے نا، میرا بھائی تو جھولے میں ہے۔ امام نے فرمایا نہیں قاسم، علی اصغر کو میں اپنی آغوش میں لے کے جاؤں گا، تمہارے بھائی کو شہید کیا جائے گا۔ جب صبح عاشور نمودار ہوئی تو عزاداروں بار بار آ کر امام حسین کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، چچا جان مجھے اجازت ہے، چچا جان مجھے اجازت ہے۔ اور امام ہر دفعہ فرماتے تھے تم اپنی ماں کا سہارا ہو، تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، جو جہاں بیٹھا ہے جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف نہ کرے۔ فرماتے تھے بار بار بھیج دیتے تھے، اور جب خیمے میں لوٹ کے جاتے تھے تو اس بچے کی ماں کہتی تھی چچا نے کیا کہا، اور کہتے تھے اماں چچا نے تو واپس لوٹا دیا۔ جناب ام فروا علیہ السلام زوجہ امام حسن مجتبی علیہ السلام جب انہوں نے یہ مرحلہ بار گزرتے دیکھا تو انہیں کچھ یاد آیا۔ انہوں نے اپنے صندوق سے ایک خط نکالا جو امام حسن نے اپنی شہادت کے موقع پر اپنی زوجہ کو دیا تھا، اور یہ کہہ کر دیا تھا کہ جب کوئی مشکل گھڑی آ جائے تو اسے کھول لینا۔ اب تک امام حسین نے ان بچوں پہ کوئی مشکل گھڑی آنے نہیں دی، تو اب یاد آیا کہ اب اس سے زیادہ اور کون سی مشکل گھڑی ہوگی۔ کربلا کا میدان ہے، کل شہادت نامے کے مطابق شہادتیں ہوں گی۔ جناب ام فروا نے خط نکالا تو وہ امام حسن کا خط امام حسین کے نام تھا۔
اس میں لکھا تھا بھائی حسین کربلا میں میں نہیں رہوں گا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، حق ہے ایسا ہی پرسہ دینے کا، بھائی میری جانب سے میرے بچے قاسم کو قبول کر لینا۔ جناب ام فروا نے فرمایا قاسم تیار ہو جاؤ، میرے بچے اب تمہارے چچا نہیں لوٹ آئیں گے۔ اپنے بچے کو تیار کیا اور حضرت امام حسین کے سامنے آگے کھڑی ہوئیں، بڑی بھابی ہے نا، آگے بڑھ کر امام نے سلام کیا، بھابی آپ نے کیوں زحمت فرمائی، مجھے بلایا ہوتا؟ فرمایا یہ آپ کے بھائی حسن کا خط ہے جو آپ کے نام ہے۔ امام نے بھائی کی تحریر کو پہچانا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، خط میں جو لکھا تھا وہ میں نے آپ کو سنایا۔ ایک مرتبہ عزاداروں سنیں گے، بڑا سا شہید تو کربلا میں علی اکبر بھی ہوئے، عباس علمدار بھی ہوئے، اون محمد بھی ہوئے، اور حضرت علی اصغر بھی ہوئے، مگر واحد مجاہد، واحد شہید ہیں حضرت قاسم، جن کی تحریر شہادت ان کے بابا نے لکھ کر دی۔ اسے پڑھنے کے بعد امام حسین نے قاسم کو گلے لگا کے اتنا گریہ کیا، کسی شہید کے ساتھ ایسا نہیں کیا امام حسین نے۔ امام حسین نے کسی شہید کے ساتھ، کسی مجاہد کے ساتھ یہ انداز نہیں اپنایا۔ حضرت قاسم کو گلے لگا کے اتنا روئے کہ حتیٰ حسین غش کھا کے زمین پہ گر گئے۔ جناب زینب نے آگے بڑھ کر بھائی کو افاقہ دیا۔ میں نے ایک جملہ کہہ دیا، اردو سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، جب کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے نا تو پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پہ ڈال کر اسے بیدار کیا جاتا ہے۔ رونا اسی کا ہے، یہ پانی کہاں سے لائے؟ ایک مرتبہ جناب زینب کے آنسو حسین کے چہرے پہ گرے، امام حسین نے آنکھیں کھول دیں اور جناب قاسم کو تیار کیا، میدان کربلا میں روانہ کیا۔ قاسم کے ذرا پوری نہیں اتر رہی تھی، پیر بھی آپ کے رکابوں تک نہیں جا رہے تھے، رکابوں کو چھوٹا کر کے پیروں کو پہنچایا گیا، رکابوں کو پیروں تک لایا گیا، ذرا کوئی آپ کے بدن پر نہیں آ رہی تھی۔ انتہائی نازنین بدن تھا، انتہائی نازک بدن تھا۔ صرف امام حسین نے تلوار لگائی اور ایک ڈھال دے دی، اور امام نے جو امامہ اپنے ہاتھوں سے باندھا نا، اس کا تحت الحنق نکال کر چہرے پہ نقاب لگا دی۔ یہاں پر علامہ نقن صاحب کا بڑا عجیب جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ چہرے پہ نقاب اس لیے لگائی کہ چہرے سے بچپنا آیا تھا، کہیں دشمن بچہ سمجھ کے حملہ نہ کر دے۔ مگر سید ابن طاؤس نے تو بڑا عجیب جملہ لکھا ہے۔ سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ جب قاسم میدان میں گئے نا اور انہیں مارنے کے لیے کچھ لوگ آگے بڑھے تو انہی میں سے ایک نے آواز دے کر کہا خبردار نہ مارو، بچہ ہے۔ اللہ اکبر! مگر ایک ظالم نے سر پہ گرز مارا، حضرت قاسم کا سر کھلنا شروع ہوا اور زمین کی طرف آئے اور آواز دی چچا میری مدد کیجیے گا۔ ایک ہی منظر بنا ہے یہ جو اب میں سنانے جا رہا ہوں۔ جب حضرت قاسم کی آواز آئی نا چچا میری مدد کیجیے گا، تو امام نے فوراً ذوالجناح پہ خود کو بٹھایا اور ذوالجناح کو اتنی تیز لے کے چلے کہ دشمن یہ سمجھا کہ حسین نے حملہ کر دیا ہے، اور ایک دوسرے کو آواز دینے لگے بچو حسین آ گئے ہیں۔ تو یہاں کے گھوڑے وہاں اور وہاں کے گھوڑے یہاں، اور آواز آنے لگی چچا میری مدد کیجیے۔ دھول اڑنے لگی، گرد اڑنے لگی۔ جب گرد چھٹی تو کیا دیکھا؟ قاسم کا بدن پامال ہو گیا، بچہ گھوڑوں کے سموں سے پامال ہو گیا۔ رو لیے آپ، گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی۔ دو جملے اور سن لیجئے۔ واحد لاشا ہے جو حسین کو ایک جگہ سے نہیں ملا، کئی جگہ سے قاسم کے ٹکڑے بنے بینے اور لے کر آئے گنج شہیدہ کی طرف۔ ہر شہید کا لاشا جب آتا تھا اس شہید سے وابستہ بی بی کھڑی ہو کر استقبال کرتی تھی، لیکن جب حضرت قاسم کا لاش آیا تو بی بی ام فروا نظر نہیں آئی۔ تو امام نے تعجب سے جناب زینب سے فرمایا بہن بھابی کہاں ہے؟ تو بتایا کہ خیمے کی پشت پر گئی تھی، وہاں سجدے کی حالت میں ہے۔ جب جناب ام فروا کا سجدہ مکمل ہوا تو آواز دی حسین قاسم کو لے کر آئے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، میں مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ جناب ام فروا وہاں آئیں جہاں قاسم کا پامال بدن رکھا ہوا تھا۔
اپنے بچے کا بدن دیکھنے کے بعد امام حسین سے فرمایا اے حسین مجھے قاسم کا کرتا دے دو۔ امام نے نہیں فرمایا کہ بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو چاک چاک ہو گیا، جو گھوڑوں کے سموں سے تار تار ہو گیا، مگر ایک ماں مانگ رہی تھی نا، امام حسین نے وہ خون بھرا کرتا دے دیا۔ بی بی ام فروہ نے وہ کرتا خیمے میں لے جا کے رکھ دیا۔ عاشور کا دن، عصر کا وقت بھی آ گیا، خیمے لوٹے، تبرکات لوٹے گئے۔ 11 محرم کو قافلہ کوفہ سے شام گیا، شام میں اسیر رہا، اسیری سے رہائی ملی تو تبرکات واپس آئے۔ ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، حضرت ام فروہ نے بھی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی ہے۔ جب یہ قافلہ شام سے کربلا اور کربلا سے مدینہ گیا، بس آخری جملے، جب مدینہ پہنچی نا تو بار بار کہنے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ، میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ اور جب جنت البقیع پہنچی، امام حسن کی قبر کے برابر میں بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا۔ اے میرے والی، تمہارے بچے کی نشانی لے کر الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب۔